وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان دو روزہ اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ معین الحق فیضی حفظہ اللہ اور اس اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دینے والے فضیلت الشیخ جناب ممتاز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز اور معقر احباب اور بالخصوص اس اجلاس کی کمیٹی کے ذمہ داران، ممبران، اراکین، جنہوں نے بڑی محنت، لگن اور جافشانی کے ساتھ رات و دن ایک کر کے ایک لمبی مدت کے بعد یہ دو روزہ کانفرنس یا اجلاس کرانے میں ان کو کامیابی ملی، اور بالخصوص ہمارے نثار بھائی جو بیچارے بار بار کال کیے، فون کرتے رہے اور رابطے میں رہے، اور کہیں آس پاس جلسہ ہوا تو تاریخ لینے کے لیے دوڑے، اور ان کے ساتھ ان کے وہ رفقا اور ساتھی جو برابر ان کا ساتھ دیتے رہے، اور بھگیا میں قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کل بھی آپ نے یہ خطاب سنا اور آج بھی آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں. ہم لوگوں سے زیادہ، بولنے والوں سے زیادہ آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ کو مغرب کے بعد سے یا عشاء کے بعد سے یہاں برابر بیٹھنا پڑتا ہے، اور مختلف علماء کو آپ نے سنا اور اب تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے. حقیقت میں یہ بہت بڑی جو ہے دل گردے کی بات ہے کہ آپ اب تک صبر و سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں آپ نے سنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی تقریباً 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کا میرا خطاب ہوا، اور آپ نے اسلامی بھائی چارہ کے موضوع پر کل کچھ باتیں سنی. کل میں تھوڑا زیادہ جوش میں آ گیا، چیخ دیا، چلا دیا، اور یہ بھول گیا کہ آج جمعہ بھی پڑھانا ہے کہیں، اور پھر مزید ایک محنت یہ پڑی کہ تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ میں للمٹیا میں بھی دے کر آ رہا ہوں،
जहाँ के करीम साहब हैं, उन्होंने जहाँ खुतबा रखा था और इतनी गर्मी थी उस मस्जिद के अंदर कि पसीने से शराबोर, और खुतबा ख़त्म करने के बाद फ़ौरन मुझे गशी आई, चक्कर आए और मैं वहाँ से दौड़ता हुआ भागा इन करीम साहब के साथ उनके घर पे, और दोपहर का खाना वाना खाए बगैर जहाँ एसी लगा था मैं उसमें थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और सिर्फ ORS पिया, जो आता है आजकल उसको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, उसी से काम चलाया। और फिर आज इस खिताब में भी मैं आपके शामिल हुआ, तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँचा और फिर आज भी आपके सामने रूबरू हूँ। अल्लाह ताला जितनी भी देर में बोलूँ और आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों की भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आज भी एक हसास मौजू है। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसी की रोशनी में कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है। बहुत आसान है अपने आप को मुसलमान कहलवा लेना और अपने आप को मुसलमान समझ लेना। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को भी अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हम मुसलमान हैं, और अपने आप को वो मुसलमान समझ भी रहा होगा। क्या सिर्फ समझ लेने से और कहलवा लेने से क्या हम मुसलमान हो जाएंगे, या इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान हो जाने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुसलमान हो तुम तो ये बातें गौर से सुनो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। अगर मेरी आजमाइश में तुम पूरे उतर गए तो अपने आप को मुसलमान समझना। अगर हमने तुमको आजमाया और तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, डगमा डोल हो गए और इस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाए, तो फिर तुम अपने आप को सिर्फ समझ रहे हो मुसलमान और दूसरों से कहलवा रहे हो मुसलमान। हकीकत में मुसलमान से आपका इस्लाम। ये कल भी ऐसा कर रहे थे, आज भी फिर घुमाने लगे। सबसे बड़ा कुतुब मीनार तो तुम्हें लिए खड़े हो, एक बार जल्दी कर लो। अब पब्लिक भी आना चाहिए ना कि हाँ जलसा हुआ है, जल्दी करिए। ठीक, तो वो आजमाइशें क्या है? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ डालकर, वलजू' तुम्हें भूखा रखकर, व नक़्सिम मिनल अम्वाल तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर, वल अनफुस तुम्हारी जानें लेकर, वस्समरात तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, तुम्हारे खेत, तुम्हारे बागात, इन तमाम चीजों को बर्बाद करके हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और हम देखेंगे कि ये चीजें जब हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे और इन चीजों से जब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, उस वक्त तुम्हारे कदम
اسلام پر ثابت رہتے یا نہیں، اپنے رب کے اوپر ثابت رہتے یا نہیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہو یا نہیں، یا بہک جاتے ہو، ہم تمہارا امتحان لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ خوف میں تو فلسطین کے لوگ رہتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب پتہ نہیں اسرائیل کی طرف سے بمباری شروع ہو جائے، خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، کوئی گاڑی آتی ہے، گاڑی کو دیکھتے ہیں اس میں اناج آ رہا ہے، اس میں ہماری کچھ خوراک آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، اس گاڑی کو دیکھ کر وہاں کے بچے، مرد، عورتیں سب بھاگتے ہیں، اور پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا لینے جائیں اور بمباری ہو جائے۔ یہ ماحول ہمارے اوپر بھی طاری ہوتا ہے۔ اس وقت بنگال کے اندر ماحول چل رہا ہے نا، بٹنا نہیں، ادھر ادھر مت جانا، ڈیوائیڈ مت ہونا، اگر یہ سرکار چلی گئی دوسری آ گئی تو ہمارا جینا محال ہو جائے گا، سڑکوں پر نماز پڑھنا محال ہو جائے گا، گوشت کھانا محال ہو جائے گا۔ یہی سب ماحول ہیں خوف کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے، ایسا ماحول ہو جائے گا کہ آپ ڈریں گے، لیکن اس ڈر کے ماحول میں آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور شریعت اسلامی پر چلتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں نہیں تو اپنا چولا بدل لیتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہے صاحب، جب دوسری سرکار آئے گی تب ہم اس میں آ جائیں گے، ابھی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسی پارٹی میں چلے جاؤ جس کی حکومت چل رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سارے کاروبار کالے ہیں، ہمارے سارے دھندے غلط ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم اسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہی واشنگ مشین ہے، اگر ہم اس میں چلے گئے تو ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ اشارہ ہو گیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، اور زیادہ کھل کے نہیں بولیں گے کیونکہ یہ چینل والے بڑے بدماش، بلکہ ان کے لیے کوئی اور جملہ اگر بول دوں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ عبداللہ سالم جیسے لوگوں کو جو جیل کے اندر بھیجا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، اس کے ذمہ دار یہی چینل والے ہیں، یہی چینل والے اپنے مطلب کی چیز دیکھ کر اسی کو ہائی لائٹ کر کے اسی کو تھنڈل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ٹوٹل سب سے زیادہ حرام کی کمائی اگر کوئی کھا رہا ہے تو یہی چینل والے کھا رہے ہیں، ٹوٹل۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جو چیز بولی نہیں گئی اس کو تھنڈل بناتے ہیں۔ ایک حرامی چینل والے نے تھنبنیل بنایا، مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار۔ اب آدمی سن رہا ہے، اس میں پیار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسا تھنبنیل بناتے ہیں یہ بے غیرت۔ پردے کے اوپر تقریر کریں گے تو ایک لڑکی کا فوٹو بنا دیں گے، لپسٹک لگا دیں گے، اور جان بوجھ کر سینے کا حصہ اٹھا کر ننگی فوٹو بنا کے ڈال دیں گے۔ مولانا جرجیس نے ایسی بے پردہ لڑکیوں کے بارے میں کیا بولا؟ اب ایک کمینے، لڑکی کا فوٹو بنانا ضروری تھا کیا؟ لکھ دیتا کہ مولانا جرجیس کا پردے پر شاندار بیان، پردے کی اہمیت مولانا جرجیس نے بیان کیا، اسلامی پردہ کافی تھا، لیکن اس کے لیے ایک بے پردہ اور ایک طبائف اور ایک رنڈی کا فوٹو لگانا ضروری تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر حرام کمائی کوئی کما رہا ہے تو یہی چینل والے۔ اپنے بارے میں بھی دے دیا کرو تھمبنیل بنا کر، مولانا جرجیس نے ہم کو کہا حرامی، ہم کو کہا بغیرت، ہم کو کہا حرام خور، کبھی اپنے بارے میں بھی بنا کر ڈال دیا کرو، لیکن نہیں ڈالیں گے۔ تو میرے بھائیوں کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے۔
ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا، لیکن اس ڈر کے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو دین پر یا ہٹ جاتے ہو۔ آگے چلیے، والجوع، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر۔ ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ صبح کھانا مل گیا، شام کو نہیں ملا، شام کو مل گیا، صبح نہیں ملا۔ مولانا صاحب گھر میں بڑی پریشانی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، اتنی محنت کرتا ہو، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، مولوی کیا کر لے گا؟ مولوی کے پاس کوئی منتر ہے، جادو کی چھڑی ہے جو تجھے دعا بتا دے گا اور تیرے گھر میں پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے۔ اگر مولویوں کے پاس جادو کی کوئی چھڑی ہوتی اور پیسہ کمانے کی کوئی دعا ہوتی تو مولانا جرجی صاحب کے بھگیا میں جلسہ کرنے نہیں آتے، وہی دعا پڑھ لیتے اور ہمارے تکیے کے نیچے پیسوں کی گڈی آ جاتی، ہماری الماری بھر جاتی۔ یہ مدرسے میں کوئی مدرس نہ پڑھاتا اور کسی مسجد میں کوئی مولوی امامت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ہم اندھ بھکت ہیں، مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ نکل پڑے، بے چین پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، آخرکار اٹھ گئے اور باہر نکل جاتے ہیں کہ کسی صحابی کے اوپر نظر پڑے اور وہ میری بھوک کو دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے، 2-4 کھجوریں کھلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہو تو وہ کھلا پلا دے۔ اب باہر نکل گئے گھر سے، پیدل چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت، ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے کہا کیسے آنا ہوا اے ابو بکر اتنی رات میں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نکل گیا، ٹہلنے لگا، شاید کہیں کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، کہا اے ابو بکر، اللہ کی قسم جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اب 1 سے 2 ہو گئے، دونوں بھوکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی کہنے لگے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے۔ اب یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، پاس میں نزدیک میں جو سب سے نزدیک میں جو گھر تھا وہ گھر تھا ابو الحیثم انصاری کا۔ ابو الحیثم انصاری کا مکان، دروازے کو رات میں دستک دی، ابو الحیثم نے کہا اتنی رات میں کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، کہا الحمدللہ ماشاء اللہ، اتنے اچھے مہمان رات میں، وہ بھی ہمارے گھر پر، آئیے تشریف لائیے۔ ابھی رات کے 2 بجے ہم اچانک پہنچ جائیں آپ کے گھر میں، پسینے آ جائیں گے، رات میں اچانک بنا بتائے ہوئے۔ آج کل تو زمانہ اچھا نا، فون کر دیا، ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے بن گیا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں بس پہنچ جاؤں گا رات میں 1 بجے تک انشاءاللہ، ہاں تھوڑا سا کھانا وانا بنا لیجئے گا، اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا۔ یہ وہاں نہ موبائل کا زمانہ نہ فون کا زمانہ، اچانک اور چہرے پہ خوشی میزبان کے، آئیے کتنے اچھے مہمان۔ آج تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کا چہرہ اتر جائے گا، یہ کبینہ راتی کو ٹپکنے کو تھا، اب کچن میں جاؤں روٹی بناؤں، کچن میں جاؤں چاول ابالوں، بھوکا چلایا، راتی میں آنے کو تھا۔ یہ تینوں نے اپنی وجہ بتائی کہ بھوکے ہیں ہم لوگ۔ اے ابو الحیثم اگر تمہارے پاس کچھ ہو جو بھی گھر میں، تکلف نہیں، جو بھی ہو رکھ دو، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باغیچے میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں اس میں تھی، اندھیرے میں جیسی ہاتھ میں لگی لے آئے۔ اے اللہ کے نبی آپ اور آپ کے صحابہ اس کو کھائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور گئے اور بکری کا 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بکری کا بچہ اس کو لیا
اور ذبح کر دیا. 3 لوگ اور پوری بکری انہوں نے ذبح کر دی. بکری کا 1 سال کا بچہ. کھانا بننے لگا. تھوڑی دیر لگی کہ کھانے کے طرح طرح کے آئٹم بن گئے. روٹی بن گئی, دسترخوان لگا دیا گیا اور سامنے کھانا رکھ دیا گیا. اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ سارا کھانا بکرے کے گوشت کے آئٹم بنا کر, روٹی وغیرہ بنا کر تیار کر دی گئی. دسترخوان لگ گیا. ابو بکر بھی بیٹھے, عمر بھی بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے. اللہ کے نبی کی نظر جب ان نعمتوں کے اوپر گئی, گوشت کے اوپر گئی, روٹی کے اوپر گئی, گوشت کے مختلف ویرائٹیز کے اوپر گئی, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا, لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آئے ابو الحیثم, یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا. یعنی ہم نے تمہیں نعمتوں کو کھلایا تھا, تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ جرجیت صاحب کے سامنے یا ہم جیسے اور مولویوں کے سامنے آپ آئٹم رکھ دیں تب بھی ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ, بس چکن فرائی اور ہوتا تو اور اچھا. بس ایک چیز کی اور کمی رہ گئی, اگر مچھلی اور ہوتی تو بس پوچھو مت. آپ کا دسترخوان بہت اچھا, یا کچھ نہیں کہے گا شرم کی وجہ سے, تو دسترخوان پر نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا ماشاءاللہ, اللہ پکانے والی کو جنت دے, اللہ آپ نے مہمان نوازی کی, اللہ آپ کو جنت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نہیں کہہ رہے, اللہ کے نبی نعمتوں کو دیکھ رہے تو کہہ رہے لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ابو الحیثم, قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے کھلایا, تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس کے بعد کا منظر دیکھیے گا میرے ساتھیوں. ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر صرف گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی. ایک روٹی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی. اللہ کی قسم جرجیس کو نہیں معلوم کہ اس روٹی کا سائز کیا ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. اس زمانے میں چھوٹی روٹی چلتی تھی کہ بڑی, ہمیں نہیں معلوم. آپ ہمارے یو پی میں آ جائیں تو کانپور سے ادھر جتنا جائیں گے, اٹاوا, علی گڑھ, غازی آباد, بریلی, پیلی بھیت, اس طرف جتنا جائیں گے تو آپ کو روٹی بڑی ملے گی, بڑی روٹی بنتی ہوئی ملے گی. اور اٹاوا سے اس طرف جتنا آئیں گے آپ, کانپور, لکھنؤ اور سیتا, اس سائڈ میں جب آپ آئیں گے, ہردوئی وغیرہ, سیتا پور, اس سائڈ میں جب آپ آئیں گے, بنارس وغیرہ میں, تو یہاں روٹی آپ کو چھوٹی بنتی ہوئی ملے گی. چھوٹی چھوٹی. آپ کے بہار میں بھی چھوٹی روٹیوں کا چلن ہے, چھوٹی روٹی بنتی ہے. بنگال کے اندر بھی یہی چلن ہے, چھوٹی روٹی بنتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو روٹی اٹھائی اس کا سائز نہیں معلوم, صرف یہ لفظ آیا ہے کہ ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی گوشت کی, اور ایسے موڑ دیا اور ابو الحیثم کو دیا کہ ابو الحیثم یہ لو پکڑو, اور اس روٹی کو جس میں 2 بوٹیاں ہیں یہ میرے گھر لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو. آج تقریباً 15 دن ہو گئے, میری بیٹی کو بھی گوشت نصیب نہیں ہوا. آج 15 دن ہو گئے, میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا. یہ روٹی اور یہ گوشت کا تھوڑا سا سالن آج میری بیٹی بھی کھا لے گی, جاؤ لے جاؤ. ابو الحیثم اندر گئے, کہا بیوی, اللہ کے نبی نے ایک روٹی دی اور 2 بوٹیوں کا فاطمہ کو پہنچا دو. اس روٹی میں اور گوشت کی ان 2 بوٹیوں میں فاطمہ کا کیا ہو جائے گا؟ تم برتن تیار کر دو, ٹفن تیار کر دو. ان کی بیوی نے روٹیاں, کئی روٹیاں رکھ دی اور گوشت کا پورا پیالہ بھر دیا. ابو الحیثم جب اس کو لے کر جانے لگے, سنیے, ابو الحیثم جب پورا ٹفن لے کر جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو دروازے پر پکڑ لیا. فرمایا ابو الحیثم, اس برتن میں, ٹفن میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری بیوی کو اچھا نہیں لگا 1 روٹی 2 روٹی فاطمہ کو دی جائے, اس لیے انہوں نے یہ پورا برتن پیالہ
गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम, अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहे और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर बरकत हो रही है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए, उफ क्या है? बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में एक बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह, मेरे भाइयों, आपसे गलती हो गई, बजाय इसके कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान से इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मोइन साहब बतला रहे थे, 1996 में सोनिया बाड़े में तकरीर हुई, सन 1998 में मेरी हैत अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी, 98 में। जिन लोगों के यहां मैं रुका था, करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक, आज भी वो किराए पर रहते हैं, उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है, जिसने दिया है वो छीनना भी जानता है। इसीलिए तो कहा कि कद्र कर लो, जो दिया है कद्र कर लो उसकी। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल देख लीजिए, 70,000, 80,000, 1,00,000 आदमी फिलिस्तीन के अंदर मार डाला गया, कत्ल कर दिए गए, बच्चे, औरतें,
जवान मर्द बूढ़े सब टोटल गिनती जो बताई जा रही है 70,000, ये तो मीडिया रिपोर्ट है, अंदरूनी रिपोर्ट लाख से भी कई ऊपर। सुन रहे हैं? हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत है बच्चे से तुम्हें, बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने ले लिया, अब आप रोएंगे, हम जान लेकर भी आजमाएंगे। बड़ी खिदमत करती थी आपकी बीवी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बीवी मर गई, कितना बड़ा सदमा पहुंचा आपको। हम जाने लेकर भी आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, समरात में सारी चीजें आ गई। वैसे तो अनाज, उस दौर में अनाज और गल्ले का कारोबार होता था, इसलिए आयत नाजिल हुई। इसमें हर बिजनेस शामिल है। जो आदमी जो बिजनेस करता है, खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, चावल का या धान का, फल फ्रूट पैदा हो रहे, आम के बागात हैं, लीची के बागात हैं, या आप और कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं कपड़े का, हम तुम्हें तुम्हारे कारोबार को चौपट करके, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कितनी चीजें बताई, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मार कर भी। सन 2014 में मैं हज करने के लिए गया था सऊदी अरब, अपनी मां को और अपने बाप को लेकर। शेख असगर साहब और मौलाना हारून साहब भी हमारे साथ थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक फिलिस्तीनी आदमी नमाज के बाद इमाम हरम से सवाल करता है, इमाम हरम से सवाल करता है फिलिस्तीनी नौजवान, और उसके सवाल का मफहूम यह था कि इमाम मोहतरम, हम लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, कभी कभी खाना वक्त पे नहीं मिलता और कभी कभी तो घर में पीने के लिए पानी भी नहीं होता। इमाम मोहतरम, अगर हमारे घर में खाने के लिए खजूर भी ना हो और पीने के लिए पानी भी ना हो, सुबह में एक घूंट पानी भी ना पी सके, पानी भी ना हो, तो क्या मैं नीयत से सहरी की नीयत, सहरी रोजे की नीयत क्या मैं कर सकता हूं? यानी नीयत से रोजा रख सकता हूं। सहरी करने की नीयत है लेकिन सहरी है ही नहीं, खाना नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, तो क्या सिर्फ इतना सोच लूं कि मैं रोजे से हूं तो बिना खाए पिए क्या इस नीयत से रोजा हो जाएगा? इमाम हरम के आंखों में आंसू थे और उस नौजवान को कहा कि बिल्कुल इंशाअल्लाह तुम्हारा रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाएगा। सारे आमाल का दारो मदार नियत ही पर है। उस नौजवान ने फिर एक और सवाल दाग दिया उसी खाने काबा में कि इमाम मोहतरम, यही हाल इफ्तार के मौके पर भी हमारा होता है, एक खजूर तक नहीं है जिससे मैं इफ्तार कर सकूं और पानी का एक घूंट तक नहीं जिसको मैं पी सकूं। अगर हमारे पास इफ्तार करने के लिए कुछ ना हो, न खाने के लिए खजूर हो, न पीने के लिए पानी का एक घूंट हो, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? यानी सिर्फ ये सोच लूं कि हाँ मैंने इफ्तार कर लिया, तो क्या नियत से इफ्तार हो जाएगा रोजा? इमाम हरम फूट फूट कर रोने लगे। इमाम हरम फूट फूट कर रोए, उनके रोने की आवाज मजमे में सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं उनके आंसू, और उस नौजवान को बुलाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं, और सीने से लगाकर इमाम हरम का जवाब यह है कि आए नौजवान, तेरे इस तरह रोजे का इनाम कोई नहीं दे सकता। तेरे इस तरीके से रोजा रखने का इनाम सिर्फ तेरे रब के पास है। अल्लाह बेहतर जानता है कि तेरे इस तरीके के रोजे रखने का इनाम अल्लाह तुझे क्या देगा। तेरे इस रोजे की कदर अल्लाह की नजर में क्या है यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया का कोई बादशाह, यहां तक कि सऊदिया का बादशाह भी तुझे कुछ नहीं, चाहे कितना बड़ा इनाम दे दे, लेकिन वो तेरे रोजे का इनाम नहीं हो सकता है। तेरे रोजे का सही इनाम तो अल्लाह तुझे कयामत के दिन देगा। मेरे भाइयों, इन लोगों से पूछो जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और फिर भी रोजा रख रहे हैं। बेगैरतों, अल्लाह ने दौलत दी है लेकिन रोजा तुम्हें नसीब नहीं होता है। तुम कहते हो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तुम कहते हो कि बीवी नहीं छूटती है, तुम कहते हो बड़ा मेहनत और मजदूरी का काम हम घर पे करते हैं, इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता
رکھتے تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اس کشمیری نوجوان سے پوچھو، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے بھی آزمائیں گے، ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے ہیں وہ لوگ، وَالْجُوعِ، بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، جتنا بھوکے وہ لوگ رہتے ہیں ہم اور آپ نہیں رہ پا رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جتنا مالوں کا نقصان اتنا ان کا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہوا، وَالْأَنفُسِ، جتنی جانیں ان کی گئی ہیں آج کس کی جانیں جا رہی ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیاں باڑیاں کاروبار بزنس ہم تمہیں تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ان تمام صورتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں۔ اب آیا کیا کہا؟ ان تمام آزمائشوں میں میرے بندے جو پورے اتر جائیں اور صبر کر لیں، صبر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ مفسرین کا اتفاق جنت کی بشارت۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ حکم دیا جا رہا اللہ کے نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جو ان تمام امتحان میں پاس ہو جائیں، پورے اترے، اللہ کہ دین کو نہ چھوڑیں، شریعت کو نہ چھوڑیں، اسلام کو ترک نہ کریں، ایسے لوگوں کو تم جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ سب مصیبتیں ہیں، خوف، بھوک، مالوں میں نقصان، جانوں کا جانا، کاروبار کا برباد ہونا، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ آگے دعا بتائی جا رہی ہے، سنیے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی غم آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے، قالو، تو میرے بندے اس مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنا آپا نہیں کھو دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا کام کیا ہوتا ہے، مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قالو، اس مصیبت کو پہنچنے کے بعد، اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے ہماری اور جہالت یہ ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مر جائے تو مرنے کی خبر سنو تب یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موت بھی ایک مصیبت ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے موت کی خبر سن کر، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف موت ہی غم لے کر نہیں آتی ہے، موت ہی غم لے کر نہیں آتی، خوف کا ماحول پیدا ہو جائے یہ بھی غم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رات میں کوئی اہم کام کر رہے ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا، صاحب ایپل کا فون ہے، آئی فون ہے، ابھی 2 ہی دن ہوئے، کھو گیا، چوری ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ پتا چلا موبائل غائب، کوئی چیز کھو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب دعا پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ان کے پاس آتی ہے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، اس مصیبت کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اس مصیبت کا سواگت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے موقع پر وہ اللہ پر توکل
توکل کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غار ثور میں ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کافر ہمارے پہاڑی تک آ گئے. اللہ کے رسول اگر ایسے جھانک کر دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے نبی گھبرائے نہیں. کتنی بڑی مصیبت جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا. آپ جس غار میں چھپے ہیں اس غار تک پکڑنے والے کافر آ چکے ہیں. اگر جھانک کے نیچے دیکھ لیں تو اللہ کے نبی کی اس کا سر دکھائی دے جائے, لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے. اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر, لیکن اللہ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ ہمارے سر پر. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی مصیبت آئی گھبرائے نہیں. مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہیں, بلکہ کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری سے, دلچسپ. دیکھیے دعا ہے, ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. دعائیں آج کل ہم پڑھتے کہاں ہیں, بس بحث کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے, امام جب مانگے تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے, قبرستان میں جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتے. بحث کروا لو ہم سے بس. ارے دعا کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ غور کرو. ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ کے کسی عزیز اور کسی قریب کا انتقال ہو جائے. مثلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے, مثلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے, تو یہ چیز سب سے بڑے غم کو لے کر آتی ہے. سب سے بڑا غم یہ ہے. اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ایک دعا اور پڑھتے تھے, ذرا سنیے گا میرے بھائیوں, اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا, بہت کام آئے گی. آج میں کچھ سکھا کے جا رہا ہوں آپ کو, کچھ سیکھ لیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک جملہ اور, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس. کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں. ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے, ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں, دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں. ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا ہے کہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی, اتنی سی دعا, اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو. شب قدر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہر سال بتانا پڑتا ہے. ارے روزانہ ہمارے محلوں میں, آپ کے شہر, کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے. یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا. انا للہ تو یاد ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم, اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس, اللہم اجرنی فی مصیبتی. اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا, اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے. جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے. 5-6 بیٹوں کے بعد, بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا, ابھی 2 سال کا ہوا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. پڑھیے, اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میری اوپر آئی ہے, اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا, اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے, یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے. آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد
صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے، ابو سلمہ بھی تھے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے ام سلمہ نے کہا آج آپ بڑی دیر سے آئے، عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے، پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے، اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی، آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے، کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی آئے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا، کچھ سمجھانے لگے، درس دینے لگے، اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی، جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی، تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ یہ دعا تو سب کو یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا سا یاد کرنا تھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں، اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب سر نیچے ہو گئے، کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لے، ہم کو کھڑا نہ کر دے۔ اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی، جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی۔ 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے، بیچتے تھے، اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے، اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے۔ میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر۔ ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے، اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے، ابو سلمہ بیمار پڑ گئے۔ اوہ، جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے، اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی ہے،
ایک غم تھا تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی، ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی، کھال نکالی، اس کو دباغت دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم، میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اسی چٹائی کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کتنی بے عزتی ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں لو صاحب اتنا اچھا گھر بنا لیا، ایک صوفہ نہیں ڈال سکتے ہو؟ باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے، ان کو ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پہ بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں میرے پاس تکیہ تھا، تکیہ چمڑے کا تکیہ، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے یا اس کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے دے دیا، آپ اس پر ٹیک لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی اس تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اس غریب خانے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمارے گھر پہ اچانک تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تم عدت میں تھی اس لیے میں نہیں آیا ملنے، اب تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، اب میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اے سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے سلمہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت
عرب کا مزاج کیا ہے؟ جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے اس عورت کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں اپنا آدمی کھا گئی, اس کی شادی نہیں ہوتی ہے, کوئی نکاح نہیں کرتا اس ڈر سے کہ ایک کو تو شادی کر کے کھا گئی, دوسرا جو اس سے شادی کرے گا وہ بھی مر جائے گا. جس کا شوہر مر جاتا تھا اس عورت کو ڈائن سمجھا جاتا تھا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس کی زندگی میں اس کا آدمی مر گیا, تو دوسرا کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ ایک آدمی ڈس چکی دوسرا بھی ڈس لے گی. اے ام سلمہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو. ام سلمہ کا جواب سنو. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ عورت آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے, اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگی؟ اس سے زیادہ بد نصیب عورت کون ہوگی؟ لیکن یہ سچ ہے کہ آپ سے جو عورت نکاح نہ کرے وہ بد نصیب ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. دونوں باتیں, تم کہہ رہی ہو کہ آپ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی عورت تو بد نصیب ہے, اور تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ میں نہیں کر سکتی, یہ کیا بات ہے جبکہ تمہارے شوہر بھی نہیں ہے. کہا کچھ پریشانی ہے؟ کہا وہ بتاؤ نا, شیئر کرو اپنی پریشانی, اگر دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک اور نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں, بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہیں. پہلی پرابلم, اے اللہ کے نبی پرابلم کئی ہے. نمبر 1 کا کیا آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں, آپ کی پہلے سے کئی بیویاں موجود ہیں, میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی, میری غیرت کسی سوکن کی توتراک سننے کی نہیں ہے, میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. کبھی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ بگڑتا ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی کسی معاملے میں لے کر بحث ہوگی تو آپ کی بیویوں کو ادھیکار اور حق نہیں ہوگا وہ بیچ میں بولنے. جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی بات ہے تو ہم اور آپ ہی اس کو دور کریں گے. آپ کی کوئی بیوی اگر بیچ میں بولے گی اور مجھ سے لڑے گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, میں ہاتھا پائی پہ اتر جاؤں گی, اس لیے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی. میں بہت غیرت مند خاتون ہوں اور میرے ساتھ کئی سوکنے ہوں, یہ کیسے برداشت کر لوں. آپ نے کہا سوکن کا ہونا اچھا نہیں یا سوکن کا مداخلت کرنا بیچ میں بولنا؟ کہا نہیں, سوکن کا بیچ میں بولنا. جب ہم آپ کی بیوی ہے, کوئی بات ہمارے اور آپ کے درمیان اگر ہوگی تو ہم اور آپ حل کریں گے, آپ کی کوئی دوسری بیوی ہمارے بیچ میں نہیں بولے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ کوئی دوسری بیوی ہمارے اور تمہارے بیچ میں بولے. انشاءاللہ میں کسی اور بیوی کو اپنے اور تمہارے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا. اے ام سلمہ, یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسری بیوی انٹرفیئر نہیں کرے گی, کوئی دوسری بیوی نہیں بولے گی. اچھا, یہ تو پہلی پرابلم تھی. کہا دوسری پرابلم بھی ہے. کہا کیا؟ وہ بھی بولو. کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کے لائق نہیں ہوں. شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچوں کی پیدائش ہو, بچے بڑھے, نسل بڑھے, میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکی ہوں, اس عمر میں اب میں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں, میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں. اس لیے آپ اگر اس مقصد سے شادی کرنا چاہتے کہ نسل بڑھے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں. صاف کہہ دیا. اللہ کے نبی کا جواب سنو. اے ام سلمہ, بڑھاپے کی جس دہلیز پر تم نے قدم رکھ دیا ہے تقریباً میں بھی اسی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہوں. تم جتنی عمر کی ہو اتنی عمر کا میں بھی ہوں, لہذا عمر میں کوئی
مسئلہ نہیں ہے، اور شادی میں بچوں کی پیدائش کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو عرب کے اندر ہے، جو کسی بیوہ عورت کو شادی کرنے کا ادھیکار نہیں دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بیوہ عورت کو نکاح میں لے آؤں، ایک بیوہ سے شادی کر لوں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے اور لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے لگے، اور بیوہ عورت کو بھی حق حاصل ہو کہ کسی شوہر کو ڈھونڈے اور آدمی کو شادی کر لے، بیوہ عورت کو بھی گھر بسانے کا حق حاصل ہو جائے، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے میری 2 پریشانیاں دور کر دی، لیکن مجھے ایک تیسری پرابلم اور ہے، مجھے ایک تیسری پریشانی بھی ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتی۔ کہا وہ کیا ہے؟ اور وہ آخری پرابلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، اور بچے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان بچوں کی پرورش میں کرتی ہوں، ان بچوں کو میں پالتی ہوں، ان بچوں کا پالن پوشن میں کرتی ہوں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف ام سلمہ سے شادی کر لوں اور یہ بچے ام سلمہ کے میکے والے سنبھالیں، بچوں کے ماموں آئے اور بچوں کو لے جائے، بچوں کے نانا آئے بچوں کو لے جائے، یہ بچے اپنے ننیال میں پلے، اپنے ماموں کے ہاں اپنے نانا کے یہاں پلے، یا ددیال میں پلے، تو اے اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بچے ابو سلمہ چھوڑ کر گئے، ان بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، یہ بچے میں پالتی ہوں، ان کی پرورش میں کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کی ذمہ داری، ان کی کفالت اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ کتنی کلیئر بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو تمہارے بچے بھی میرے بچے ہوں گے، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان کو اچھی تربیت دینا، یہ بھی میری ذمہ داری ہوگی، ان بچوں کی کفالت میں کروں گا۔ جب یہ تینوں شرطیں اللہ کے نبی نے مان لی تو ام سلمہ نے نکاح بھی کر لیا اور محمد رسول اللہ کی وہ بیوی بن گئی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ سے باتیں کر رہے تھے اور ابو سلمہ کا ذکر آ گیا۔ ابو سلمہ کا ذکر آتے ہی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اب اس دعا پر مجھے مکمل یقین ہوا ہے، اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں بہترین بدل عطا فرما، وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے عطا فرما۔ اے اللہ کے نبی، پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے میرے لیے کون بہتر ہوگا، اتنے اچھے، ان سے بہتر کون ہوگا، لیکن یہ دعا مانگتے مانگتے میں نے دیکھا اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابو سلمہ بہتر تھے لیکن اللہ نے ابو سلمہ کو نہ چھینا تو ان سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما دیا۔ ہمیں جناب محمد رسول اللہ دے دیے، مجھے محمد رسول اللہ کی بیوی بنا دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ غور کرو دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو صورتحال دوسری ہے، شادی ہوئی، مانگ رہے بیٹا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ 9 مہینے کے بعد گھر میں بچہ پیدا ہوا تو پتا چلا کہ بیٹی ہے، پیشانی پہ شکن پڑ گئی، پسینہ آ گیا، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی۔ بے غیرت، تجھے شرم آنی چاہیے، بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کرنا ہے، یہ بیٹی نہیں رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مردر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا۔ ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو۔
یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا, پریشان رہا, زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا تو نے بیٹی دے دی. ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی, 15-16 سال کی ہوئی, ابھی شادی نہیں ہوئی, اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پیر ٹوٹ گیا, ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی, بستر پہ پڑا ہے. ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی, پیشاب اور پائخانہ کرنے کی اجازت دی, اٹھ نہیں سکتا. اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے, میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے, نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے. ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے, اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے, ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے, ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے. باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے, اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے, اس کے کپڑے دھل رہی ہے. یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا, آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا ہے کہ اللہ واقعی تیری قدرت, واقعی تیرا علم وسیع ہے, میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا, لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے. اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی. واقعی تو حکیم ہے, تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں, رحمت. آپ بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے, اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے. کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے, کھڑگپور سے آگے مدنی پور. اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے, کل کہاں, پرسوں کہاں. شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی, یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے, اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں. ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے, جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے. 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں. محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے, اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا. زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا, اسی بٹوارے کو لے کر طرف جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا, بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا. آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو. بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہو. پریشانی کیا ہے؟ اوفو, لڑکی ہوئی, اب کم سے کم 10-12-15 لاکھ روپے کا جہیز وہیز اکٹھا کرو, باراتیوں کا انتظام کرو. پرابلم یہ ہے, اب یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی, یہی 3 اپریل کو, آج 18 اپریل ہے, 16-17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18, یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. جائیے پوچھئے اٹاوا والوں سے, اور جائیے منظر دیکھیے, نہ براتیوں کا پتا تھا, نہ چوروں کا پتا تھا, نہ ڈکیتوں کا پتا تھا, نہ ہلدی والے آئے, نہ سگائی ہوئی, نہ منگنی لگی, نہ پکی کرائی ہوئی, نہ دہیج جہیز دیا گیا, کچھ نہیں. کاس گنج علاقہ ہے, ضلع کاس گنج. لڑکا سول انجینئر ہے, پڑھتا, جاب ہے اس کی دلی میں. چند لوگوں پر مشتمل, چند لوگ گنتی کے 10-12 لوگ بس آتے ہیں, مسجد میں نکاح ہوتا ہے, دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا, دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا لڑکی والوں کے لیے.
ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں. کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے، اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا. مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی. نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا. میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموں کو نہیں بلایا. لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے. اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے. ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو اور لائٹیں لگی ہو، خیمے لگے ہو، پردے لگائے گئے ہو. میں نے بھی شادی کی، جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا. اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں. آپ نظر رکھو اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے. دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی. آپ غور کریں، لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں. ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو. اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے. تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا. آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ، لیکن بھاگ کر شادی کیوں کی، کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی. آپ نے اس کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا. اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے. پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی. تربیت آپ نے غلط دی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ. حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے آئے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس، انا لکے ھذا، آئے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے. سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا، آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا، لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی، انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا. اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس. حضرت مریم جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ، آئے میرے سرپرست، آئے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، آئے زکریا، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے. آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے. حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی،
اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے۔ کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ، جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بدچلن نے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے۔ جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا، تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام دبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی۔ تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے، اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے، اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا ہے، یہ تو رنگ لگ رہا ہے۔ وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ اب باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے، کلر لگا لائے، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے اور اپنے باپ کو پیش کیا۔ لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئے نہ قمیض وہ ہے نہ خون اصلی ہے، لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا، اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہے، لڑکا ہے، تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی۔ جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے، اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ چوری کا کوئی موبائل ہو، اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے، چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو، تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت، ارے لا یار 10,000 دے دے، لے لے جا، تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں، ابھی جو 10,000 مل رہا ہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا، کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے، اس لیے جو مل رہا ہے لے لو۔ چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، بڑے خوبصورت ہے یوسف لیکن چھوٹے ہیں، وہ ان کا خیال رکھنے لگی، کھلانے لگی، پلانے لگی، بڑا کرنے لگی۔ یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی۔ حالانکہ ہوتا الٹا ہے، بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا، بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا، یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی، بادشاہ کی بیوی فرشتہ ہو گئی،
बरगलाने लगी, बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ हाथ नहीं आए। एक दिन कहने लगी चलो अंदर चलो, तुमसे बहुत जरूरी काम है। सोचा ये हमारी मालिकन है, चलो क्या काम होगा। वो अंदर ले, ये दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, फिर एक और कमरे में ले गई, उसका दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। गल्लक़तिल अब्वाब, कुरान में जमा इस्तेमाल हुआ है, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसका मतलब एक दरवाजा नहीं था, कई दरवाजे थे, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि भाग ना पाए यूसुफ। और जैसे ही वहां पहुंचती है बंद कमरे में, वही कहने लगती है यूसुफ आ जाओ, कितने जमाने से हम तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ आओ, मेरी प्यास बुझाओ, आओ मुझसे मिलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया महाअल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसको जुनून, कैसे नहीं करोगे, इधर आओ। यूसुफ भागे, पहला दरवाजा खोलने में कामयाब, वो भी भाग रही है। यूसुफ ने दूसरा दरवाजा खोला, उसमें भी कामयाब, तीसरा दरवाजा खोला और भागने में उधर से भी कामयाब, चौथा दरवाजा खोला, उधर से भी भागने में कामयाब। आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, तब तक इसने पीछे से दामन पकड़ लिया, पीछे से दामन पकड़ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे का कुंडा जो होता वो पकड़ लिया, इधर खींचा यूसुफ को। बादशाह मिस्र की बीवी ने ऐसे खींचा तो यूसुफ ऐसे दरवाजा पकड़े थे, ऐसे खींचते हुए उसके ऊपर गिर गए, दरवाजा भी खुल गया। जब दरवाजा खुला तो सामने बादशाह खड़ा है, मिस्र का बादशाह, उस औरत का शौहर। हालत ये थी कि वो औरत नीचे गिरी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के ऊपर गिरे हैं और सामने दरवाजा खुला है और दरवाजे पर बादशाह खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और इल्जाम लगाते हुए कहती है कि आए मेरे शौहर, आपकी बीवी पर अगर कोई गलत नजर डाले और गलत इरादे से उसको पकड़ने की कोशिश करे, उसके साथ जिना करने की कोशिश करे, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए सिवाय जेल खाने के। बादशाह मिस्र को यकीन नहीं आया, बचपन से देख रहा है, यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे कर सकता है। कहा ठीक है, जेल में तो जाएगा, लेकिन पहले मुकदमा चलेगा, अदालत से साबित तो हो जाए। जब मुकदमा दायर किया गया तो बादशाह के करीबी जज ने जो फैसला सुनाया वो ये सुनाया कि आए बादशाह सलामत, यूसुफ सच्चा है या झूठा, तेरी बीवी सच्ची है या झूठी, तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए, यूसुफ की कमीज देखी जाए। अगर वो कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है, तेरी बीवी झूठी, और अगर वो कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा है और तेरी बीवी सच्ची। कुर्ता मंगाया गया भरी अदालत में, जब कमीज चेक की गई तो वो कमीज पीछे से फटी थी। उसने खींचा था ना, पीछे से खींचा तो कुर्ता फट गया, कमीज फट गई। तो बादशाह ने समझ लिया, कहने लगा कि तुम औरतों की चालें बड़ी खराब हुआ करती हैं, बड़ी धोखेबाज होती है तुम औरतें, और एक बेगुनाह बेकसूर को तुम जेल में डलवाती हो, हैं? जेल में डलवा रही थी, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर और आइंदा ऐसी गलती मत करना। बादशाह ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस फैसले के बाद बादशाह की बीवी बदनाम हो गई, सारी औरतों में चर्चे हो गए, मिस्र की औरतों में। लो, एक नौकर को, एक गुलाम को दिल दे बैठी, एक गुलाम से उसने दिल लगी कर ली, एक गुलाम से के पास जाकर गलत काम करने के लिए चली गई। बताओ, घर का नौकर उसके साथ। जब ये बदनामी वो बर्दाश्त न कर सकी तो उसने सारी मिस्र की औरतों की दावत कर दी, दस्तरखान बिछा दिया, सबके सामने प्लेटें रख दी, प्लेटों में फल रख दिए और फल को एक एक छुरी रख दी और इन औरतों से कहा कि फलों को काटो। मिस्र की औरतें जब फल काटने लगी तो यूसुफ से बादशाह की बीवी ने कहा, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजरो, जाओ इन औरतों के सामने से निकलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से जब गुजरे तो क्या देखते, मिस्र की सारी औरतें उन्हीं को देखने लगी
اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگی تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئی کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی. وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے. بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگی اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی. چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا اور تو بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے. ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی. بادشاہ کی بیوی بولی اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو. میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا. تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو. میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں. اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی. اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں. بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا. یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں. اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں. اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا. اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے. یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا. آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا. اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں. اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اسنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی. بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. اب مصر کی بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی. اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا. بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے، اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا. تقریباً 7 سال جیل میں رہے، 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے، اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا. یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے. جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف تب ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا، صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا. تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض
को पहनकर वो कुएं में फेंके गए थे। जो कमीज हजरत यूसुफ संभाल के रखे थे, उसी कमीज को हजरत यूसुफ ने निकाला और कमीज निकालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों को भेजा, जाओ मैं उस बस्ती में जाओ, वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, उसका नाम याकूब होगा। उस याकूब को बोल देना कि मिस्र के बादशाह ने तुम्हें ये कुर्ता, ये कमीज भेजी है, बाकी बातें उनको याद आ जाएंगी। मिस्र के कुछ लोग यूसुफ का कुर्ता लेकर जब दूसरे मुल्क पहुंचे और वहां याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, अभी तक इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि यूसुफ ने हमें जहां भेजा है वो यूसुफ का बाप है और यूसुफ उसका बेटा है। अभी किसी को नहीं मालूम, बादशाह को भी नहीं मालूम। जब ये लोग मिस्र से चलकर उस मुल्क में आए जहां याकूब रहते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो कहा कि मिस्र के बादशाह ने ये कुर्ता आपको दिया है। जैसे उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा, अल्लाह से दुआ की, आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस कुर्ते को देखा तो पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे का कुर्ता है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहना करते थे। उसको सूंघा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक उनको अच्छी तरीके से सूंघने में आ गई। कहने लगे ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया? कहा बादशाह ने। कहा उसका नाम क्या है? कहा यूसुफ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो जिंदा है? कहा जो सवाल किया उस सवाल को सुनिएगा मेरे साथियों। आए मिस्र वालों, कैफ तरक्तहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, किस पोजीशन में छोड़ा? पहला सवाल, किस हाल में? मिस्र वालों ने कहा किस हाल में? किस हाल में पूछते हो? तारा को तो हूं मलिका मिस्र। अरे उसके तो मजे ही मजे। इस वक्त वो मिस्र का बादशाह है। इस वक्त यूसुफ मिस्र का बादशाह है। तरक्तहू मलिका मिस्र, मैंने मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का यह मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, यह नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है। यह मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम मन यदीन इन तरक्तहू, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है। कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा? मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी कलमे की तरफ लोगों को बुलाते हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी दीन के ऊपर हमने उनको छोड़ा है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बताने का मतलब यह है कि इतनी लंबी मुद्दत के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, तो इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया, बल्कि खुशी उनको तब हुई जब उन्होंने ये सुना कि मेरा बेटा एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और एक अल्लाह की इबादत करता है। ये तरबियत थी एक बाप की अपनी औलाद को। क्या ये तरबियत है आज हमारी? अपनी औलाद को क्या ये तरबियत आप देते हैं? क्या ये हक है आपको पूरा कि अपनी औलाद को इस तरीके की तरबियत दें? औलाद बेटा है तब भी अच्छी तरबियत, और बेटी है तब भी उसकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये मयार होना चाहिए।
آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, دوسروں کے ساتھ. اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے, 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں, 17-16 سال کی لڑکیوں کی. ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے. جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی غیر مسلم لڑکے سے. میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے. جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ. یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشن ہے صرف مہاراشٹر کے اندر موجود ہے. غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد. آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ. ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے, اللہ اس کی پکار کو سنے. حل من سائل, ہے کوئی سوال کرنے والا, فیعطا, اللہ اس کو دے. حل من مکروب فیفرج عنہ, ہے کوئی ستم زدہ, ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے. یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے. آدھی رات کے بعد جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے فلا یبقى مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب لہ الا استجاب اللہ لہ. ساری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ سے مانگتے, اللہ سب کو دیتا ہے اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے, ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتا ہے. جو مانگتا اللہ دیتا ہے. لیکن آدھی رات کے بعد بھی سب کو دیتا ہے, لیکن ان 2 لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجہا. ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں, چاہے پوری رات تہجد پڑھے, لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا. کس کو؟ جو زنا کرتی ہے. تسعی بفرجہا, اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی کال گرل یا طوائف, جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے. ابھی اس کسٹمر سے نپٹی, پھر 1000 روپے کہیں ملا, دوسری جگہ چلی گئی, پھر تیسری جگہ چلی گئی. تسعی بفرجہا, جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھرتی ہے, ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے. اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں. ایک کو چھوڑا, اس کے ساتھ غلط کام کیا, اس کو چھوڑا, اس سے محبت چھوڑی, اب دوسرے کو پکڑ لیا, دوسرے سے 1 آدھ سال تعلق کیا, اس کو چھوڑا, پھر تیسرے کو پکڑ لیا, تیسرے کو چھوڑا, پھر چوتھے کو پکڑ لیا, اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے, سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے. یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو, فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو, لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے. ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا, اور وہ اشارن, ناجائز ٹیکس لینے والے کی بھی نہیں سنتا. ہمارے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے, ہم نے روک لگا دی, نہیں صاحب آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ہو. کیوں؟ اگر گزرنا تو 100 روپے دو. راستہ سب کا, لیکن ہم پاورفل ہیں, ہم نہیں نکلنے دیں گے صاحب. کیوں؟ ارے میرے گھر کے سامنے دروازہ ہے, میں نہیں جانے دوں گا. میرے گھر کے سامنے روڈ ہے, میں نہیں نکلنے دوں گا. ناجائز ٹیکس لینے والا, ناجائز طریقے سے وصولی کرنے والا, ایک اس آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے, دعا قبول نہیں کرتا ہے. میرے نوجوانوں, آخری چیز بتا رہا ہوں تمہیں, سنتے چلو. جس طرح لڑکیاں آج بگڑ رہی ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر, لڑکے بھی آج ان کا ماحول خراب ہے. تم دوسروں
کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. یہی اسرائیل 48 سال کا ایک یہودی اسرائیل کے ایک شہر ایلات کے اندر جاتا ہے, بزنس کرتا تھا, بزنس. ایلات اسرائیل کا ایک شہر ہے, بہت مشہور شہر ہے, جیسے ہندوستان کا ایک شہر ہے گوا, بہت ننگا شہر ہے. ہندوستان میں سب سے زیادہ گندگی اگر آپ کو ملے گی جسم کے اعتبار سے تو گوا میں ملے گی, بمبئی امبئی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. اور پوری دنیا کا سب سے زیادہ ننگا شہر پیرس, امریکہ کچھ نہیں ہے, دنیا کا سب سے زیادہ گندا شہر پیرس, اور ہندوستان کا سب سے گندا شہر گوا. وہاں کے جوہو پہ چلے جاؤ, سمندری علاقے میں چلے جاؤ تو ہلکا سا تار بھی نہیں رہے گا جسم پر, پوری نیوٹ نیکڈ ننگے لڑکے اور لڑکیاں سمندر کے کنارے آپ کو پڑے ہوئے ملیں گے. ایسا ہی اسرائیل کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایلات. اس ایلات کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ 48 سال کا ایک آدمی جو بزنس مین کا جاتا ہے اور ہوٹل کے مینیجر سے مل کر کہتا ہے کہ ہمارے لیے کسی کال گرل کا انتظام کرو, گھر کا کھانا کب تک کھائیں گے, آج باہر کا کھانا کھانا چاہتا ہوں. عیاشی کے ارادے سے اس نے کہا کیسی لڑکی چاہیے, کہا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے آپ کو خوبصورت لڑکی مل جائے گی. کب کا پوری رات کے لیے چاہیے, پیسے فکس ہوتے ہیں, کاؤنٹر پہ پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں. لڑکی کو فون کر کے ہوٹل کا مینیجر بلاتا ہے, کال گرل آتی ہے, اس کو روم نمبر بتایا جاتا ہے, اس روم نمبر میں تمہیں جانا ہے, تمہارا پیسہ پیڈ ہے, وہ آؤ ہم تمہیں دے دیں گے, صبح جب جاؤ گی تو اپنا پیسہ لے کے چلے جانا. وہ ہوٹل میں جیسے ہی بیل بجاتی ہے اندر سے آدمی 48 سال کے آدمی کی آواز آتی ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے تم اندر آ سکتی ہو. جیسے ہی لڑکی نے دروازہ کھولا اندر گھستی ہے. لڑکی کے باپ کی جب اس آدمی کی نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کر جاتا ہے, اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے, وہ آدمی زمین کے اوپر گر پڑتا ہے, اس لیے کہ اس نے جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کال گرل کوئی اور نہیں, اس کی اپنی سگی بیٹی. یہ کال گرل کوئی اور نہیں, اس کی اپنی سگی بیٹی ہے. جب اس کو دل کا دورہ پڑا جلدی سے اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچایا گیا, اس کی بیوی کو فون کیا گیا. اس کی بیوی جب آئی تو اس نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی. بیوی نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی گھر سے سکون نہیں تھا, تم بھی باہر آ کر عیاشی کرتے ہو. جس راستے پر باپ چلتا ہے تو اس کی اولاد بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے. تمہاری بیٹی بھی اسی راستے پر اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ تم نے غلط راستہ پکڑا, یہی راستہ تمہاری بیٹی نے بھی پکڑا. اب مجھے تم سے طلاق چاہیے. اور آخر کار اس عورت نے اپنے آدمی سے طلاق لے لی. میرے بھائیوں, جب تم باپ ہو کر غلط راستے پہ چلو گے تمہاری بیٹیاں بھی غلط راستوں پہ چلیں گی, نہیں بچا پاؤ گے. تو پاکستان کا ایک شہر ہے کراچی, کئی بار میں جا چکا ہوں. اس کراچی کے اندر ایک بہت مشہور علاقہ ہے جس کا نام ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. اس ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک بہت خوبصورت پرائیویٹ نجی اسکول بنا ہوا ہے, بہت خوبصورت. امیر ماں باپ کے لڑکے اور لڑکیاں اس اسکول کے اندر پڑھتے ہیں, نجی اسکول ہے. اس اسکول کے 4 اسٹوڈنٹس نے یہ طے کیا کہ آج کسی لڑکی کو ہم بہکائیں گے, بہلائیں گے اور ناشتہ پانی کے بہانے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے, اور چاروں لڑکے اس سے ایک ایک کر کے اس کے ساتھ آج زنا کریں گے, زیادتی کریں گے اس کے ساتھ. ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کسی لڑکی کو بہلا کر پھسلا کر کھلانے پلانے کے بہانے دوست بنا کر لاتا ہے اور ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا میں ابھی آ رہا ہوں. باہر آ کر کال کرتا اپنے 3 ساتھیوں سے, کام ہو گیا. لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی. لڑکی ڈر گئی لیکن وہ غلط کام کرنے پر تیار ہے. کہہ رہی ہے میری جان مت لو, پہلے میں جا رہا ہوں, اس کے بعد پھر دوسرا. پہلے جس نے پکڑا وہ گیا, اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا, وہ باہر آیا. پھر دوسرا
शादी की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख, हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है, लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हैमरेज होता है, और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन थी। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि उस भाई की बहनें महफूज होंगी। कह दिया जो कहना था। अगर बाप हो, बच्चों के गलत काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, और भाई हो किसी बहन के, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। जाओ, तकरीर खत्म करो, जाकर तकरीर मोबाइलों पे बात, और बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा बोले थे। मुझे मालूम है कि इतना सख्त सुनने के बाद भी बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बेहयाओ तुम्हें हया नहीं आएगी, बेगैरतो तुम्हें गैरत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी तुम इस गलत हरकत को छोड़ नहीं पाओगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंडों को छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारी चुड़ैलें, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें, तुम्हारी चूहियां तुम्हें नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि तुमने उनको अपने प्यार के बंधनों में ध्यान से देकर बंधा रखा है। लेकिन याद रखना, तुम दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत काम करोगे तो तुम अपनी बहन बेटियों के साथ दरवाजा खोल रहे हो। और इसी को कुरान ने कहा है, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के करीब मत जाओ, ये गंदा रास्ता है। फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये गंदा रास्ता है। आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, समझते हो कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं। जिना का जो रास्ता, जिसको आप समझ रहे हो कि मैं किसी की बहन के साथ जिना कर रहा हूं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इसकी आखिरी मंजिल तेरी बहन और बेटी है। तू जिस सड़क पे चल रहा है, इस सड़क पर तेरी बहन और बेटी का घर मौजूद है। तू जिस रास्ते पे चल रहा है, वहां तेरी बहन और तेरी बेटी का घर है। इसलिए याद रख, कुरान ने इसको गंदा रास्ता कहा है, गंदा रास्ता। इसीलिए रास्ता कहा है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तक पहुंच रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूं, इस्लाह मुआशरे पर होने वाले इस प्रोग्राम को पर खत्म करने के बाद, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना थकने के बाद और इतना गशी और चक्कर आने के बाद मैं इतनी देर बोल दूंगा। 2 घंटे हो गए। 2 घंटे मेरे भाइयों, 5 मिनट बाकी है। 1:15 पे बोला था और 3:15 हो रहे हैं। 2 घंटे मैंने खींच दिए। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू हमारा इम्तिहान मत ले, और अगर तू हमारा इम्तिहान लेता है तो इस इम्तिहान में पूरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा, हमें जिनाकारी से बचा ले, हमें अपने बेटे और बेटियों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। बारिलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना सवाल है। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल और जवाब के लिए आप लोग किसी मुफ्ती साहब को बुलाया कीजिए, जो जिस काम का स्पेशलिस्ट हो उससे वही काम लेना चाहिए। आपको हार्ड पड़ता है तो हार्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, होम्योपैथिक दवा के पास नहीं। तो जो जिस फन का माहिर हो उससे वो काम लिया करिए। हम तकरीर वाले फन के हैं, हमसे तकरीर वाला काम लीजिए। जो जिस फन का माहिर हो उससे वो काम लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं मुफ्ती नहीं हूं, इसलिए आपके किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, खात्मा ईमान पर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनिए भैया, ये खुर्द मनियन में अगले साल का प्रोग्राम दिया गया है। ये 25 और 26 मार्च को प्रोग्राम है खुर्द मनियन में। तो इंशाअल्लाह 26 मार्च को मैं 2027 का वो मैंने डेट दे दी है। अगर जिंदगी रही और
صحت و عافیت کے ساتھ رہا اور آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ اس پروگرام میں شریک ہوں گا.